بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہیں اور آپ کو کمپیوٹر سائنس کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا پچھلا ٹاپک جو ہے وہ پریپیئر کر لیا ہے۔ نئے ٹاپک پہ جانے سے پہلے ہم اپنا پچھلا ٹاپک جو ہے وہ ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کیا پڑھا تھا۔ پچھلے ٹاپک پہ ہم نے جو ہے وہ فائل پروسیسنگ سسٹم کے متعلق پڑھا تھا کہ فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر کون کون سی پرابلمس جو ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں۔ فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر جو ہے ہمارے پاس سب سے مین پرابلم جو تھی وہ ڈیٹا ریڈنڈنسی تھی، یعنی کہ ڈپلیکیشن آف ڈیٹا، جس سے ویسٹیج آف میموری ہوتی تھی۔ ایک فائل میں جو ڈیٹا ہوتا تھا وہ ملٹیپل فائل میں ہونے کے امکانات تھے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ اسٹوریج اسپیس لیتا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو اس کے اندر پرابلم تھی وہ ڈیٹا انکنسسٹنسی کی تھی۔ ڈیٹا انکنسسٹنسی مین کہ ڈیٹا جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتا، ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آپ ایک فائل کے اندر چینج کر دیتے ہیں اور دوسری فائل کے اندر وہ ڈیٹا کو تبدیل نہیں کرتے ایک ہی اینٹی کے ریلیٹڈ، تو پھر دونوں فائل میں ڈیٹا جو ہے وہ انکنسسٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پروگرام ڈیٹا ڈپینڈنسی کے بارے میں پڑھا۔ پروگرام ڈیٹا ڈپینڈنسی کیا ہے کہ اس میں ڈیٹا اور جو پروگرام اپلیکیشن تھی وہ ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ تھی۔ لیک آف فلیکسیبلٹی، فائل اپروچ سسٹم کے اندر لیک آف فلیکسیبلٹی ہے، یہ اتنا زیادہ فلیکسیبل نہیں ہوتا۔ انٹیگریٹی پرابلمس اس کے اندر آتی ہیں۔ انٹیگریٹی مینس ریلائبلٹی اور ایکوریسی، ڈیٹا ایز سچ ایکوریٹ نہیں رہتا۔ دین اس کے اندر ہم کوئی بھی سیکیورٹی کنسٹرینٹ جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ساری پرابلمس تھیں جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی۔ ابھی بھی آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی آج کی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جس کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈیٹا بیس اپروچ کو۔ تو ہمارا کویشچن کیا ہے ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ؟ واٹ از ڈیٹا بیس؟ ایکسپلین ود دا ہیلپ آف ایگزامپل وچ فیسلٹیز آر پرووائڈیڈ بائی دا ڈیٹا بیس سسٹم۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے۔ ڈیٹا بیس از اے کلیکشن آف ریلیٹڈ اور لاجیکل ڈیٹا سیٹ اور فائلز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ریلیٹڈ کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے، جیسے کہ اسٹوڈنٹ کی ڈیٹا بیس ہوگی تو اس میں اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہوگا۔ ڈیٹا سیٹ آپ کو پتہ ہے کہ فائلز کو بھی کہتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ڈیٹا سیٹ اور فائلز کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ ایچ فائل میں کنٹین اے ڈفرنٹ ٹائپ آف انفارمیشن اینڈ آر یوز فار اسپیسیفک پرپز۔ ہر فائل کے اندر ہو سکتا ہے مختلف طرح کا ڈیٹا اور وہ کسی خاص مقصد کے لیے یوز ہوتی ہوں۔ دا فائل میں بی آرگنائزڈ ان اے ڈفرنٹ وے۔ ان فائلز کو ڈیٹا بیس کے اندر جو ہے مختلف طریقوں سے ارینج کیا جاتا ہے فار پروسیسنگ اور فار ریٹریول ریکوائرمنٹ۔ ریٹریول کا مطلب کہ جب یوزر کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس ڈیٹا کی اور وہ اس کو ریٹریو کرنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے مختلف پروسیسنگ جو ہے اس کے اوپر اپلائی کی جاتی ہے تاکہ یوزر کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہو سکیں۔ اس کی ایگزامپلس اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ایگزامپل میں ہمارے پاس بینک کی ایگزامپل ہے، جس کے اندر سپریٹ فائلز ہو سکتی ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ کی فائل ہو سکتی ہے اس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کی فائل ہو سکتی ہے، اینڈ آٹو موبائل لون، پرسنل لون، کلائنٹ انفارمیشن ہو سکتی ہے۔ دا کلائنٹ ڈیٹا بیس آف بینک ول کنسسٹ آف دا ریکارڈ فرام آل ابو فائل۔ کہتے ہیں کہ جو کلائنٹ کی فائل ہوگی اس میں ان تمام فائل سے ڈیٹا جو ہے وہ فیچ ہوگا۔ دا ڈیٹا آف اینی کلائنٹ کین بی ایڈیڈ، کسی بھی کلائنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایڈ کیا جا سکتا ہے، ریموو کیا جا سکتا ہے، اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر۔ فیسلٹیز آف ڈیٹا بیس، ڈیٹا بیس ہمیں جو ہے وہ کون سی فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، یہ جیسے سیکنڈ پارٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکتی ہیں۔ ڈیٹا بیس سسٹم کی جو مین فیسلٹیز ہیں جو یہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، ایڈنگ اے نیو فائل ٹو ڈیٹا بیس، ہم ڈیٹا بیس کے اندر نئی فائل جو ہے وہ ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں۔ انسرٹنگ اے نیو ڈیٹا ٹو ایگزسٹنگ فائل، اگر ہمارے پاس ایگزسٹنگ کوئی فائل ہے تو ہم اس کے اندر نیا ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں۔ ریٹریونگ اے ڈیٹا فرام ایگزسٹنگ فائل، جو فائل پڑی ہوئی ہے اس سے ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتے ہیں، فیچ کر سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں۔ اپڈیٹنگ اے ڈیٹا ان ایگزسٹنگ فائل، ایگزسٹنگ فائل کے اندر ڈیٹا کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیلیٹنگ اے ڈیٹا فرام ایگزسٹنگ فائل، اسی طرح سے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ریموونگ ایگزسٹنگ فائل فرام ڈیٹا بیس، اس کے علاوہ فائل کو ڈیٹا بیس سے ایزیلی ریموو بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام فیسلٹیز ہیں جو کہ ہمیں ڈیٹا بیس سسٹم پرووائڈ کرتا ہے۔ نیکسٹ اس کا کویشچن دیکھتے ہیں۔
نیکسٹ کویشچن کیا ہے، ڈیفائن ڈیٹا بیس سسٹم، واٹ آر دا 4 میجر کمپوننٹ آف ڈیٹا بیس سسٹم، رائٹ ان ڈیٹیل۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ڈیٹا بیس سسٹم کیا ہوتا ہے۔ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے وہ کلیکشن ہوتا ہے ڈیٹا اور اس پروگرام کا جس کے تھرو ہم ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹا بیس سسٹم از اے کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ کیپنگ سسٹم۔ یہ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ کیپنگ سسٹم ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر ہم ریکارڈس کو مینیج کرتے ہیں۔ دا مین پرپز آف دس سسٹم از ٹو مینٹین دا ڈیٹا۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ڈیٹا کو مینٹین کرنا اور اس کو اس طرح سے رکھنا کہ وہ اس میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہ آئے، یوزر کی تمام ریکوائرمنٹ جو ہیں اس سے فلفل ہوں، اور یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے یوزر کے لیے ہوتا ہے۔ کمپوننٹ آف ڈیٹا بیس سسٹم، اگر ہم کمپوننٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ 1 2 3 اینڈ مزید ہمارے پاس اس کے 4 جو ہیں وہ کمپوننٹس ہیں، جو کہ ایک کمپوننٹ میرے پاس نیکسٹ پیج پہ ہے۔ اچھا، اب اس کے کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں تو سب سے بیسک یونٹ جو ہے وہ ڈیٹا بیس کا کیا ہے، ڈیٹا ہے۔ ڈیٹا از دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف اے ڈیٹا بیس سسٹم۔ ڈیٹا از اے کلیکشن آف فیکٹس اسٹور ان اے ڈیٹا بیس۔ ڈیٹا جو ہے وہ فیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور کیا جاتا ہے۔ دا بیسک پرپز آف ڈیٹا بیس سسٹم، ڈیٹا بیس سسٹم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اسی ڈیٹا کو اسٹور کرنا، اس کو مینیج کرنا، اس کو اپڈیٹ کرنا اور یوزر کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی اس کو پروسیس کرنا ہے۔ دین ہمارے پاس ہارڈ ویئر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ ہارڈ ویئر کے بغیر کام نہیں کرتا ہے، تو اس میں ہم ہارڈ ویئر جو ہے وہ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ دا فزیکل کمپوننٹ آف اے کمپیوٹر سسٹم از کالڈ ہارڈ ویئر۔ جو فزیکل پارٹس ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے، ہارڈ ویئر کہا جاتا ہے۔ دا ہارڈ ویئر از یوز ٹو پرفارم ڈفرینٹ ٹاسک۔ کون کون سے ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے کہ اگر ہم نے ان پٹ دینا ہو، جیسے ہم کی بورڈ کے تھرو دے رہے ہیں، ماؤس کے تھرو دے رہے ہیں، آؤٹ پٹ لینا ہو کمپیوٹر اسکرین پر ڈسپلے کی فارم میں آ رہا ہے یا پھر پرنٹڈ سے آ رہا ہے، اسٹوریج ہم نے جو ہے ڈیٹا کو اپنے اسٹور کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی پروسیسنگ کرنی ہے، تو اس سارے میں ہارڈ ویئر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ اس کے ہارڈ ویئر کے پارٹس ہیں۔ اب ہارڈ ویئر یہ والے فنکشن جو ہے وہ ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ سم امپورٹنٹ ہارڈ ویئر کمپوننٹ، کون کون سے امپورٹنٹ ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سیکنڈری اسٹوریج ہے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں ان پٹ دینے کے لیے، آؤٹ پٹ دیکھنے کے لیے، پروسیسر ہے جو کہ ڈیٹا کے اوپر پروسیسنگ کے لیے، مین میموری ہے جہاں پہ ڈیٹا اسٹور ہوگا۔ دین ہمارے پاس جو ہے سافٹ ویئر ہے۔ سافٹ ویئر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کلیکشن آف پروگرام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں۔ سافٹ ویئر از اے کلیکشن آف پروگرام یوز بائی دا کمپیوٹر ود ان دا ڈیٹا بیس سسٹم۔ اس کو اب ہم ڈیٹا بیس کے حوالے سے بات کریں تو ہم نے ہر چیز کو ڈیٹا بیس کے حوالے سے یہاں پہ دیکھنا ہے، تو سافٹ ویئر وہ والا جو کہ ہم ڈیٹا بیس کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ دا موسٹ امپورٹنٹ سافٹ ویئر از ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اٹ سیلف۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ کیا ہے، ایک سافٹ ویئر ہے۔ اٹ یوزز 3 ٹائپ آف سافٹ ویئر ٹو انیبل دا ڈیٹا بیس سسٹم اینڈ ورک پراپرلی۔ یہ 3 طرح کے سافٹ ویئر کو استعمال کرتا ہے جو کہ پراپرلی ورک کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اب ہمارے پاس وہ 3 سافٹ ویئر جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ان کو۔ آپریٹنگ سسٹم، آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کے تمام ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ تمام پروسیسنگ کو، تمام چیزوں کو جو ہے آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس کے اندر بیسک جو ہے سافٹ ویئر کے طور پہ ہے۔ اٹ مینیج آل دا ہارڈ ویئر کمپوننٹ، یہ تمام ہارڈ ویئر کمپوننٹ کو مینیج کرتا ہے۔ اٹ آلسو انیبل ادر سافٹ ویئر ٹو رن آن دا کمپیوٹر، اور یہ دوسرے سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے بھی کمپیوٹر پہ ضروری ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کے بغیر جو ہے کمپیوٹر کام نہیں کرتا۔ دین ہمارے پاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے۔ اٹ از دا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم دیٹ از یوز ٹو کریٹ مینیج دا ڈیٹا بیس سسٹم۔ یہ ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کے لیے، کریٹ کرنے کے لیے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سافٹ ویئر جو ہے یوز ہوتے ہیں۔ ایپلیکیشن پروگرام کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ دے آر یوز ٹو ایکسیس اینڈ پروسیس دا ڈیٹا اسٹور ان اے ڈیٹا بیس۔ یہ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کو دیکھنے کے لیے اور اس کو پروسیس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ دین ہمارے پاس 4 کمپوننٹ ہے، تو 4 کمپوننٹ اگر آپ دیکھیں تو 4 کمپوننٹ ہمارے پاس کون سا ہے، پرسنل ہے۔ پرسنل کے اندر وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو کہ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ
کرتے ہیں یہ ڈیٹا بیس کے اندر مختلف قسم کے ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. یہ سارے جو ہے وہ پرسنل کے اندر آ جاتے ہیں. فرسٹ نمبر پہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے. تو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ رسپانسیبل ہوتا ہے تمام ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کا, اس کو اپڈیٹ کرنے کا, یعنی تمام رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ہوتی ہیں. پھر ہمارے پاس ایپلیکیشن پروگرامر آتا ہے. تو ایپلیکیشن پروگرامر وہ پرسن ہوتا ہے جو کہ ایپلیکیشن پروگرام کو رائٹ کرتا ہے, جس کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کو ایکسیس کرتے ہیں, اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اینڈ یوزر آر دا پرسن ہو آر application programs to perform different operation on a database, جو کہ ڈیٹا بیس کے لیے مختلف اپلیکیشن پروگرام بھی لکھ سکتے ہیں. دے انکلوڈ اے کلرک, مینیجر اینڈ ڈائریکٹرز, جو کہ اپلیکیشن پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے مختلف طرح کے ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. اس کے اندر مینیجر بھی آ جاتا ہے, کلرک بھی آ جاتا ہے, ڈیٹا انٹری آپریٹر بھی آ جاتا ہے, اور سمپل نان ٹیکنیکل پرسن بھی آ جاتا ہے, جیسے کہ عام لوگ جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ جب اپلیکیشن پروگرام کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ یہاں پہ میجر کمپوننٹ جو ہے وہ ڈیٹا بیس سسٹم کے دکھائے گئے ہیں. اس کو ایک فگر کے ذریعے جو ہے وہ الیبریٹ کیا گیا ہے. اس فگر کو اگر ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے میں نے نیکسٹ پیج پہ صرف اسی کی سلائڈ جو ہے وہ ایڈ کی ہے. آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس کے اندر کیا ہے, ڈیفینیٹلی اس کے اندر ڈیٹا سٹور ہوگا. اس کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ کیا چیز آ رہی ہے, ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم, جو کہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کو ایکسیس کرتے ہیں, اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اس ساری چیز کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی یوٹیلیٹیز کو انٹرفیس کے ذریعے یہاں پہ کون جو ہے وہ مینیج کر رہا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کون ہے, ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے, جو کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. اس ساری چیز کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ ہارڈ ویئر کو بھی شو کروایا گیا کہ ہارڈ ویئر جو ہے وہ کمپیوٹر سسٹم کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, یا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اس کے ذریعے اس کو یوز کرتے ہوئے ہی ہم یہ سارا پروسیس جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں. بیکاز کمپیوٹر کے اندر بھی ہمارے پاس ہارڈ ویئر ہوگا جہاں پہ ڈیٹا بیس اسٹور ہے, اس کو اسٹور کرنا بھی آپ کے اس پہ اسٹور کر رہے ہیں, سرور کمپیوٹر پہ اسٹور کر رہے ہیں, تو وہ بھی ہارڈ ویئر کمپوننٹ. دین اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں آگے, تو آگے دیکھیں یہاں پہ یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ رائٹ کرتا ہے, انفورس کرتا ہے کیا, پروسیجر. ایک تو وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. دوسرا وہ کیا کر رہا ہے, وہ رائٹ کرتا ہے, انفورس کرتا ہے, یعنی کسی چیز کو اپلائی کرتا ہے پروسیجر کو. پروسیجرز اینڈ اسٹینڈرڈس, پروسیجر طریقہ کار, اسٹینڈرڈس وہ رولس جن کو فالو اپ کر کے ڈیٹا بیس کو یوز کرنا ہے. دین وہ پروسیجر اسٹینڈرڈس وغیرہ لکھتا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کون ہے, اس کو بولتے ہیں ایپلیکیشن پروگرامر. پروگرامر کیا کر رہا ہے, وہ لکھ رہا ہے کیا, ایپلیکیشن پروگرام, جس کے ذریعے ہم نے ایکسیس کس کو کرنا ہے, ڈیٹا بیس کو. الٹیمیٹلی ہم نے ایپلیکیشن پروگرامر جو ایپلیکیشن پروگرام لکھے گا اس کے ذریعے ہم اپنی ڈیٹا بیس کو جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں یہ ایپلیکیشن پروگرامر کو پروگرامر لکھ رہا ہے, اور اینڈ یوزر ایپلیکیشن پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے ایکسیس کس کو کر رہے ہیں, ڈیٹا بیس کو. ڈیٹا بیس کو ایکسیس کس کے تھرو وہ کر رہے ہیں, تو وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے کس کو ایکسیس کر رہے ہیں, ڈیٹا بیس کو. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر بھی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹا کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, اور وہ پروسیجر اور اسٹینڈرڈس لکھتا ہے. ان پروسیجر اور اسٹینڈرڈ کی بیس پہ ایپلیکیشن پروگرام جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. وہ کون لکھتا ہے, ایپلیکیشن پروگرامر لکھتا ہے. اور اینڈ یوزر جو ہے وہ ہمارے پاس ایپلیکیشن پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے ایکسیس کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کو. لیکن کس کے تھرو وہ ایکسیس کریں گے, ایکسیس کرنے کے لیے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا ہونا ضروری ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس ٹاپک کے اندر کوئی پرابلمس ہیں, کوئی کویشچنس ہیں آپ لوگوں کے, تو آپ لوگ جو ہے وہ کویشچن جو ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا ہے, تو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا ہے. نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ.
فی امان اللہ.